السلام علیکم پیارے بچوں، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ماقبل لیکچر کے اندر نمرود بن کنعان پر گفتگو کی، جس میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ عنقریب نمرود کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد نمرود نے اپنی سلطنت کے اندر حکم جاری کروایا کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے فی الفور قتل کر دیا جائے، اور یوں ہزاروں بچے قتل کروائے گئے۔ اور ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ کس طرح، وہ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں آج سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کچھ اس طرح ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ ماجدہ قبیلے سے دور ایک غار میں گئی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر وہاں سے دوبارہ واپس اپنے قبیلے کی طرف آ گئی۔ پھر وقتاً فوقتاً نمرود بن کنعان کے سپاہیوں سے چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اس غار میں جاتی اور پھر واپس آ جاتی، اور یوں کافی عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے۔ کچھ اقوال کے مطابق 15 مہینے اور کچھ اقوال کے مطابق 7 برس تک اس غار میں رہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں دین حق کی دعوت دی، فرمایا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آگے سے قوم وہی بیوقوفانہ جواب دیتی اور کہتی قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے پایا۔ اس طرح کے بیوقوفانہ جواب دیتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، جو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے رب کا وہ لشکر دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھے ڈراتے رہتے ہو، اور میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ پھر نمرود نے دن رات ایک کر کے اپنا لشکر جمع کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی مخلوقات میں سے کمزور ترین مخلوق کے ذریعے ان کو فنا کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل آیا جس سے مچھروں کی فوج نکلی، اور اس فوج نے نمرود کے سپاہی اور ان کے سواریوں کو کھا ڈالا، صرف ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اور ایک مچھر وہ نمرود کے ناک کے ذریعے ان کے دماغ تک جا پہنچا، جو اس کے دماغ کو دن رات کھاتا رہتا، اور اسی مرض کے اندر نمرود 400 سال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد اسی مرض کے اندر وہ مر گیا، اور یوں پھر نمرود بن کنعان بھی، جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، وہ بھی مر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں توحید کی دعوت کو جاری رکھا۔ آپ کی قوم آپ کو ایذا پہنچانے سے باز نہ آئی، بالآخر قوم کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر اور ان کی ایمان لانے سے مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فلسطین کی طرف رخ کیا، اور اسی سفر کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں، اور اسی سفر کے اندر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت گزاری کے لیے ایک بادشاہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ دے دی۔ اس کے بعد کئی عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویرانے میں چھوڑ کر آئیں جہاں خشک پہاڑیوں کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ساتھ لیا اور اس ویرانے میں گئے جہاں پر خشک پہاڑیوں کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا،
اور وہاں پر چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو ان کے پاس چند کھجوروں اور ایک مشکیزے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ جب پلٹے تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے؟ صرف اتنا بتا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، پھر ٹھیک ہے، مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر چند دن بعد ہوا یوں کہ وہ کھجوریں بھی ان کے پاس ختم ہو گئی اور وہ پانی بھی ان کے پاس ختم ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے اور پانی کی تلاش کے اندر، لیکن انہیں وہاں سے کوئی پانی نہ ملا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر اپنا پر مارا اور اس کے مارنے سے وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً کہا زم زم، رکنا۔ اس طرح یہاں پر یہ چشمہ نمودار ہوا اور اسی چشمے پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر چند دن بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا، جس قافلے نے یہاں پر پرندوں کو اڑتے دیکھا تو انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پانی بھی ضرور ہوگا۔ پھر جب پانی کو تلاش کیا تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں پر رہنے کی ان قافلے والوں نے اجازت مانگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اجازت دی اور یوں یہاں پر آبادی ہونے لگی اور لوگ اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اس چشمے کو ہم آب زمزم بھی آج کہتے ہیں۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صبح 8 ذی الحجہ کے دن آپ سوچ و بچار کرتے رہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ اگلی رات 9 ذی الحجہ کی تھی۔ اسی رات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی خواب دیکھا تو صبح اٹھے اور یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اگلی رات 10 ذی الحجہ کی تھی۔ اسی رات بھی آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا اور جب اگلے دن اٹھے تو پختہ ارادہ کر لیا کہ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے جمرۃ العقبہ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ کے پاس پھر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، پھر وہ بھاگ گیا۔ پھر جمرۃ الاخریٰ کے پاس دوبارہ شیطان نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی عمل دہرایا اور اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، بوسہ دیا اور باندھا، پھر دونوں بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈا رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا ذبح ہو گیا، اور اس طرح پھر غیب سے ندا آئی کہ ابراہیم بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور یوں اس دن سے لے کر آج تک مسلمان 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، جسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔